بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سبق آخری تھا، اس کی ریکارڈنگ تو ہوئی تھی لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس کو دوبارہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ والمضافۃ تنصب، والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل مطلقا۔ والمضافۃ تنصب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ منادہ کے وہ توابع کہ جو مضاف ہوں آگے دوسرے کسی اور اسم کی طرف، تو ان پر صرف اور صرف نصب پڑی جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ خود منادہ مضاف ہو نا تو منصوب ہوتا ہے، تو منادہ کے توابع اگر مضاف ہوں تو بھی منصوب ہو۔ والمضافۃ، منادہ کے وہ توابع کہ جو مضاف ہوں، تنصب، انہیں نصب دی جائے گی۔ اس کی مثال جیسے سورہ زمر کی آیت ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، یہاں اللہم منادہ ہے اور فاترہ اس منادے کا توابع ہے، صفت ہے اس کی، جو آگے السماوات کی طرف مضاف ہو رہی ہے، لہذا فاتر السماوات والارض۔ اسی طرح یا زید و صاحب الفراش، زید و منادہ ہے اور آگے صاحب اس کا توابع ہے، صفت ہے اس کی، آگے مضاف ہے الفرش کی طرف، لہذا صاحب الفرش سے پڑھیں۔ والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل مطلقا۔ سنن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منادہ مبنی کا تابع اگر بدل ہو، والبدل منادہ مبنی کا تابع اگر بدل ہو، اور نمبر دو والمعطوف غیر ما ذکر حکم غیر ما ذکر، اور منادہ مبنی کا وہ تابع کہ جو معطوف اس سے عالم ہو اور معطوف ہو لیکن غیر معرب لام، اس پر الف لام نہ ہو، تو ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ حکم ہو حکم المستقل مطلقاً، کہ مطلقاً ہر صورت میں ان کا اعراب مستقل منادہ والا اعراب ہوگا، یہ مستقل منادہ کے حکم میں ہوں گے، اپنے مشبوع کا اعراب یہ نہیں لیں گے، لہذا اگر وہ مفرد معرفہ ہوئے تو مبنی پر علامت رفع ہوں گے، مثلا یا زید و بشرو، اس میں بشرو زیدو کا بدل ہے، اور معطوف غیر معروف علام کی مثال یا زید و عامرو، عامرو واو حرف عطف کے ذریعے زیدو پر معطوف ہے اور معرب علام نہیں، تو زیدو بھی مرفوع ہے اور عامرو یہ بھی مرفوع ہے، یا زیدو بھی مرفوع ہے اور بشرو یہ بھی مرفوع ہے بدل، اور اگر مضاف یا منادہ مشابہ بالمضاف ہو تو پھر یہ منصوب ہوں گے۔ مضاف کی مثال جیسے یا زید اخا عمرن، یا اخا عمرن زیدو کا بدل ہے اور منصوب ہے یہ۔ اسی طرح معطوف غیر معرب علام کی مثال یا زیدو و اخا عمرن، وہ حرف عطف کے ساتھ، اخا عمرن یہ معطوف ہے زیدو پر، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مستقل منادہ کے حکم میں، منادہ بدل جو ہے یہ مستقل منادہ کے حکم میں اس لیے ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، مقصود بالنسبت بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے توابع کی بیس میں انشاءاللہ آئے گا کہ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، مبدل منہ کو صرف اس کی تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور بدل جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل مبدل منہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ عامل بدل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب یا زید و بشرو جب آپ پڑھیں گے تو یا حرف ندا جس طرح زیدو کے ساتھ ہے ایسے ہی بشرو کے ساتھ بھی ہو، یا زیدو و عامرو اگر ہم پڑھیں گے تو جو یا زیدو کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عامرو کے ساتھ بھی ہو، تو جب یہ عامرو کے ساتھ یا حرف ندا لگے گی، بشرو کے ساتھ یا حرف ندا لگے گی، تو جس طرح زیدو منادہ ہے اسی طرح بشرو اور عامرو بھی منادہ ہو، اور منادہ مفرد معرف ہے، مبنی پر ضم ہوتا ہے، لہذا اس کا حکم منادہ اس کا مستقل منادہ کا حکم۔
اور منادہ غیر معرب بلام معطوف جو ہوتا ہے وہ مستقل منادہ کے حکم اس لیے ہوتا ہے کہ حرف ندا اس میں حرف علت کی وجہ سے جس طرح منادہ معطوف علیہ پر حرف ندا داخل ہو کر وہ منادہ ہوتا ہے، ایسے ہی حرف عطف کی وجہ سے معطوف میں بھی حرف ندا داخل ہوتا ہے، کیونکہ معطوف اپنے معطوف علیہ کا اعراب لیتا ہے، تو معطوف علیہ اگر منادہ ہے تو معطوف بھی منادہ ہوگا، حرف ندا گویا دونوں جگہ پر موجود ہوگا، تو دونوں گویا کے منادہ ہوں گے، لہٰذا اس لیے اس کو مستقل منادہ کے حکم میں قرار دیا جاتا ہے۔ والمضافۃ تنصب، اور منادہ مبنی کے تابع مضاف ہوں تو منصوب ہوں گے۔ والبدل، اور اگر منادہ مبنی کے توابع بدل ہوں، والمعطوف غیر ما ذکر، اور یا معطوف ہوں اس حال میں کہ وہ مذکورہ پیچھے جو ذکر ہوا تھا اس کی طرح نہ ہو، تو حکم ہو حکم المستقل، اس کا حکم یہ ہے کہ مستقل منادہ کے حکم ہوگا مطلقاً دونوں صورتوں میں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ مفرد ہو یا کیا کہتے ہیں اس کو مضاف یا مضاف مضاف ہو، دونوں صورتوں میں اس کا مستقل منادہ کا حکم ہو۔ والعلم موصوف بابن او ابنۃ مضافا الى علم آخر، علم آخر یختار فتحه۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منادہ مبنی عالم ہو اور اس کی صفت ابن کے لفظ سے لائی جائے یا ابنتن کے لفظ سے لائی جائے، اور وہ ابن اور ابنتن کا لفظ آگے کسی اور عالم کی طرف مضاف ہو، جیسے یا عامر بن نفیل یا زید بن عامر، زید منادہ ہے، اس کی صفت ابن ہے اور آگے عامرین کی طرف مضاف ہے، یا فاطمہ تو بنت بکرین ابنت بکرین، فاطمہ منادہ ہے، ابنت اس کی صفت ہے، آگے مضاف ہے دوسرے عالم کی طرف، تو جب منادہ عالم ہو اس کی صفت ابن یا ابنتن کے لفظ کے ساتھ لائی جائے اور پھر وہ آگے دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو، تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس منادہ پر یختار و فتح ہو، رفع بھی جائز ہے اور لیکن فتح مختار ہوگی، مبنی پر ضم پڑھنا بھی جائز ہے اس لیے کہ منادہ مفرد ہے، لہذا منادہ مفرد کا اگر دیکھا جائے تو یہ مضاف کیا کہتے ہیں اس کو ہوگا، منادہ مفرد معرفہ مبنی پر ضم ہوتا ہے اس اعتبار سے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ آگے دوسرے اسم کی طرف بھی مضاف ہو رہا ہے اور اس کی صفت بھی لائی گئی ہے تو اس میں تخفیف کی ضرورت پڑتی ہے، اور تخفیف دو طرح سے کی گئی، کیونکہ ابنتن اور ابن کا لفظ یہ صفت بنتا ہے پہلے منادہ کی، اور یہ صفت بننے کی وجہ سے اس طرح اپنے منادہ کے ساتھ موصوف کے ساتھ متصل ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا شدت اتصال کی وجہ سے، اور دوسرا اگر اس طرح عالم استعمال کیا جائے تو عبارت میں تکرار آتا ہے، یعنی لمبی ہو جاتی ہے عبارت، تو اس کی وجہ سے کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں تخفیف کی ضرورت تھی، تو دو طرح سے اس میں تخفیف کی گئی، ایک لفظی تخفیف ہوئی کہ ابن اور ابن کا لفظ کیا ہے، اس کے شروع کا حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے، اس میں یا زید ابن بکرین نہیں پڑھا جاتا بلکہ یا زید ابن بکرین، حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، پڑھنے میں لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اور درجے درمیان کلام میں لکھی بھی نہیں جاتی، حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تخفیف کی جاتی ہے اعراب کے اعتبار سے، کہ جو سب سے ہلکی حرکت ہے وہ حرکت اس کو دی جاتی ہے، اور وہ سب سے ہلکی حرکت جو ہے وہ فتح ہے۔ والعلم موصوف بابن او ابنتن، وہ علم کے جو موصوف ہو ابن کے لفظ کے ساتھ یا ابنتن کے لفظ کے ساتھ مضافا الی علام آخر، دوسرے عالم کی طرف وہ مضاف ہو، تو یختار و فتح ہو،
اس کی فتح مختار ہوتی ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ يَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّ هَذَا الرَّجُلُ۔ سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معرف باللام پر حرف ندا داخل کیا جائے، منادہ خود معرف باللام ہو اور اس پر حرف ندا داخل کیا جائے، تو چونکہ الف لام یہ بھی اعلیٰ تعریف ہے اور حرف ندا یہ بھی اعلیٰ تعریف ہے، تو دو اعلیٰ تعریف کے ایک جگہ جمع ہونے کے قباحت سے بچنے کے لیے بیچ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایوہا، جیسے یہاں ایوہا کا لفظ ہے، ہاذا کا لفظ ہے، یا ایوہا تھا، ان الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ دو حرف تعریف کے درمیان فاصلہ ہو سکے، جیسے یا ایوہ الرجل، یا ہاذا الرجل، یا ایو ہاذا الرجل۔ اگر مذکر ہو تو ایوہ اور ایوہا یا ایو ہاذا، اور اگر مؤنث ہو تو ایتو یا ایتو النفس المطمئنہ۔ النفس المطمئنہ منادہ ہے، یا حرف ندا داخل کیا، بیچ میں ایتو آگے اضافہ، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی۔ ایوہ الناس، الناس منادہ معرب باللام ہے، یا حرف ندا داخل کیا، بیچ میں ایوہا کا اضافہ کر دیا، یہ فاصل ہے۔ یہ جو ایوہا، ایو ہاذا یا ہاذا ہے، یہ خود منادہ نہیں ہے، منادہ یہ بعد والا جو معرب باللام ہے، یہ معرب باللام منادہ ہوگا۔ یہ درمیان میں ایوہ وغیرہ کا جو اضافہ ہے، یہ صرف اور صرف فاصلہ کرنے کے لیے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اور جب معرب باللام کو منادہ بنایا جائے، قیلا تو یوں کہا جائے گا ایوہا یا ایوہ الرجل، یا ایوہ یا ہاذا الرجل، یا ایوہ ہاذا الرجل، یہ کہا جائے گا، یعنی بیچ میں یہ اضافہ کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اور اسی طرح حدیث میں ایسے ہی وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ، یہ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب معرف باللام پر حرف ندا داخل کیا گیا تو بیچ میں ایوہ وغیرہ کا اضافہ ہو گیا، تو یہ اضافہ منادہ بن جائے گا، یعنی ایوہا یا ہاذا یا ایوہا تھا، یہ جو اضافہ ہے یہ اضافہ بن جائے گا منادہ، اور آگے جو معرب باللام ہوگا جیسے یہاں الرجل ہے، یہ اس منادے کا تابع ہو جائے گا۔ اور پیچھے ہم نے منادہ مفرد معرفہ کے تابع کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ کا منادہ کا جو توابع ہوتا ہے وہ رفع اور نصب اس پر دونوں جائز ہوتی ہے، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی، جبکہ اس جیسی مثالوں کے اندر یا ایوہ الرجل، یا ہاذا الرجل، یا ایوہ ہاذا الرجل، اس میں تو جتنے بھی نابی ہیں وہ تمام نابی بالاتفاق رفع کو اختیار کرتے ہیں اور رفع کو لازمی قرار دیتے ہیں، نصب پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ سے حسن رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اصل میں یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا کہ جب اس بیچ میں آنے والے ایوہا، ہاذا یا ایوہ ہاذا اس لفظ کو منادہ بنایا جائے، حالانکہ یہ منادہ نہیں، یہ صرف فاصل ہے۔ منادہ جو ہے اس کے بعد والا معرف باللام لفظ ہے، جیسے یہاں الرجل کا لفظ ہے، یہ منادہ ہے، اور یہی مقصود بالندا بھی ہے، لأنہ المقصود بالندا، کیونکہ ایو کو آواز دینی مقصود نہیں ہے بلکہ رجل کو آواز دینی مقصود ہے، خطاب رجل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا ایوہ الناس، الناس کے ساتھ خطاب ہے، ایوہ کے ساتھ نہیں، یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسل کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، ایوہ کا مضاف نہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ کو منادہ بنایا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، ایتھا کو منادہ نہیں بنایا جا رہا۔ تو مقصود بالندا جو ہے وہ بعد والا معرف باللام اسم ہے، تو وہی منادہ ہے، اور وہ چونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے اس لیے رفع اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔
वल्तज़मू रफ़अ अर्रजुल लिअन्नहुल मक़सूद बिन्निदा, और अर्रजुल को यानी मुनादा मुज़ाफ को मअरूफ़ बिल-लाम को मरफू पढ़ा जाता है, इसके रफ़ा का लाज़िम करार दिया जाता है, लिअन्नहुल मक़सूद बिन्निदा, इसलिए कि मक़सूद बिन्निदा यही है। व तवाबिही लिअन्नहा तवाबिउ मुरबिन, ये भी एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ ये है कि चलो ये बात तो हमने मान ली कि अय्युआ वगैरह ये इजाफा है, हासिल है, और असल मुनादा जो बाद वाला मुअर्रफ बिल-लाम है वो मुनादा है, और उस पर मुनादा मुफरद मार्फ होने की वजह से मबनी पर इसको ज़म्मा पढ़ा जाता है, मरफू पढ़ा जाता है। लेकिन इसके बाद आने वाले जो उसके तवाबे हैं, मसलन यहाँ अर्रजल है, इसके जो तवाबे आएंगे उन तवाबे पर तो नस्ब जायज़ होनी चाहिए कि मुनादा के महल पर अतफ करके वो पढ़ें, क्या कहते हैं उसको, नस्ब पढ़ें, और लफ्ज़ों पर अतफ करके रफ़ा पढ़ें। हालांकि इनके तवाबे पर भी रफ़ा नहीं पढ़ी जाती, ये नस्ब नहीं पढ़ी जाती बल्कि रफ़ा ही पढ़ी जाती। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब देते हैं कि उसकी वजह यह है कि ये जो तवाबे का कानून है कि मुनादा के तवाबे पर नस्ब रफ़ा दोनों जायज़ हैं, ये उन तवाबे के बारे में है जो मुनादा मबनी के तवाबे हैं, जबकि अर्रजल मबनी नहीं है, ये मोरब है, क्योंकि ये मोरब बिल-लाम है और अलिफ लाम मोरब का खासा है, लिहाजा ये मबनी है, मोरब है। और आगे जो तवाबे आएंगे वो मोरब के तवाबे होंगे, लिअन्ना तवाबे और मोरब है, इसमें मोरब के तवाबे हैं, और इसमें मोरब के तवाबे पर वही इराब आता है जो वो खुद इसम पर आता है, मधबू पर जो इराब आता है वही तवाबे पर भी इराब आता है, इसलिए इसको रफा पड़ा जाता है। वह तवाबे ही, और इसके तवाबे पर भी रफा का इंतजाम किया जाता है, लिअन्ना तवाबे मोरबिन, कि ये मोरब के तवाबे हैं, मबनी के तवाबे नहीं। वक़ालू या अल्लाह खासतन, ये भी एक इबारत इश्काल का जवाब है। इश्काल ये है कि अभी पीछे हमने कायदा पढ़ा कि जब मुअर्रफ बिल-लाम इसम को मुनादा बनाया जाता है तो हरफ निदा और अलिफ लाम के दरमियान, अलिफ लाम वाले उस इसम के दरमियान, मुअर्रफ बिल-लाम इसम के दरमियान फासला किया जाता है अय्युआ वगैरह का। हालांकि जब या अल्लाह हम कहते हैं तो लफ्ज़ अल्लाह मुअर्रफ बिल-लाम है, शुरू में हमजा और अलिफ लाम है, तो मुअर्रफ बिल-लाम भी है, या हरफ निदा भी दाखिल किए जाते हैं, तो या अय्युहल्लाह होना चाहिए था, या हाजा अल्लाह होना चाहिए था, या अय्यतुहा अय्युहा अल्लाह। हालांकि ये फासिल यहाँ जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ हरफ निदा को डायरेक्ट लफ्ज़ अल्लाह पर दाखिल करके या अल्लाह कहा जाता है, तो ये तो कायदे के खिलाफ है। तो इसका जवाब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने वक़ालू या अल्लाह खासतन, के कायदे के मुताबिक तो ठीक है, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह और या हरफ निदा के दरमियान फासिल आना चाहिए, लेकिन फासिल का न आना ये सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह की खुसूसियत है, ये लफ्ज़ अल्लाह के साथ खास है, इसलिए कि इसमें जो अलिफ लाम है ये अलिफ लाम तारीफ का नहीं है, बल्कि ये अलिफ लाम हमजा के बदले में आया हुआ है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह असल में था इलाहुन, हमजा को हज़फ किया तो इसके एवज शुरू में अलिफ लाम ले आए, तो ये अलिफ लाम लाहुन की तारीफ के लिए नहीं आया, मारफा बनाने के लिए, बल्कि ये अलिफ लाम लफ्ज़ हमजा जो था उसके बदले में, उसके हज़फ करने के बाद उसके बदले में लाया गया। जब उसके बदले में आएगा तो बदले में आने की वजह से ये इस लफ्ज़ अल्लाह का जुज़ बनेगा, तो ये आला तारीफ नहीं है बल्कि जुज़ है लफ्ज़ अल्लाह का, तो गोया मुनादा जो है ये पूरा लफ्ज़ अल्लाह मुनादा है, ये मुअर्रफ बिल-लाम नहीं है, इसलिए यहाँ जब दाखिल की जाएगी तो ये बगैर फासले के या अल्लाह कहा जाएगा।
اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ لفظ اللہ کے شروع میں الف لام تعریف کا ہے، تو پھر بھی یہاں درمیان میں فاصلہ نہیں کیا جائے گا، یہ لفظ اللہ کی خصوصیت۔ وقالوا یا اللہ خاصتاً، اور کہتے ہیں یا اللہ خاص طور پر۔ وَلَكَ فِي مِثْلِ یا تیم تیم عدی الضم والنصب۔ سنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منادہ مکرر ہو اور دوسرا لفظ تکرار والا آگے کسی اور کی قسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تو پہلا جو لفظ ہوگا اس پر دو اعراب پڑھنے جائز ہیں، رفع بھی پڑھنا، ضمہ بھی پڑھنا جائز ہے اور نصب بھی پڑھنا جائز۔ اگر یہ دیکھا جائے جیسے یا تیمو تیمہ عدین، اس میں تیمو کا لفظ مکرر ہے 2 مرتبہ، تو پہلا یا تیمو ہے، اس کو تیمو بھی پڑھنا جائز ہے اور تیمہ بھی پڑھنا جائز، یا تیمہ تیمہ عدین پڑھنا بھی جائز ہے، یا تیمو تیمہ عدین بھی پڑھنا جائے گا۔ دوسرا جو مکرر لفظ ہوگا وہ منصوب ہی ہوگا، اس میں تیمو رفع پڑھنا جائز نہیں، اور پہلا جو ہے اس میں تیمو رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے۔ رفع اس لیے کہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے، اس کو یہ دیکھا جائے، اور دوسرا جو ہے نا تیمو، وہ منادہ نہیں ہے، وہ تکرار کے لیے ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ چونکہ آگے لفظ عدی کی طرف مضاف بھی ہو رہا ہے تو نصب پڑھنا بھی جائے، تو اضافت کو دیکھیں تو نصب پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے دیکھا جائے کہ منادہ صرف یہی لفظ ہے تو پھر اس میں رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَلَكَ فِي مِثْلِ یا تیمو تیمہ عدین، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یا تیمو تیمہ عدین میں پہلے پر رفع پڑھیں عظم و نصب، اور تیمہ نصب کے ساتھ پڑھیں، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہوگا لفظ مقرر تیمہ، وہ ماں بعد کی طرف چونکہ مضاف ہے تو وہ ہے منصوبی ہوگا۔